ماشاءاللہ آج 21ویں رات ہے، یعنی 5 شبوں میں سے پہلی شب ہے ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا جیسا کہ اللہ چاہتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر. اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. کتنے؟ 83 سال 4 مہینے. یعنی اگر کوئی بندہ اس رات کو پالے اور عبادت میں گزار دے تو اس نے ایک رات کی عبادت نہیں کری بلکہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت میں گزارے. اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو اتنی عمر بھی نہ ملے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے. اب آئیے ذرا 21ویں پارے کے اندر یہاں بھی سورہ عنکبوت چل رہی ہے اور اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے کے آغاز کے اندر اپنے نبی کو کیا کہا؟ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اللہ فرماتا ہے اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کی وحی اللہ نے آپ کی طرف کی ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں. جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اس کتاب سے آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز پڑھے نہیں، نماز قائم کریں. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز وہ عبادت ہے جو مسلمان کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یاد رکھنا اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے. اب آپ دیکھیں ذرا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا بتایا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائیوں سے روکتی ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی میں تو پڑھتا ہوں پھر بھی نہیں رکتا، گناہ پھر بھی ہوتے ہیں. تو دیکھیں اگر انسان مسلمان اپنے آپ کو شیطان کی چالوں میں پھنسا کر کے کمزور کر لے تو پھر وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا جائے، گناہ کے اوپر گناہ کرتا جائے اور اللہ سے استغفار نہ کرے تو ایک حدیث میں آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وجہ یہ ہے کہ نماز تو روکتی ہے آپ کو کہ گناہ مت کر، نماز تو منع کرتی ہے لیکن آپ خود نہیں روکتے کیونکہ شیطان نے آپ کو اتنا الجھا دیا ہے کہ وہ جو آپ کا نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ جو آپ کو ملامت کرتا ہے اس کی ملامت آپ نہ سن کر کے نفس امارہ کی باتوں میں آ کر کے آپ برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ نماز تو آپ کو روکتی ہے برائیوں سے لیکن ہم نہیں رکتے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ برا کام کرنا جائیں، گناہ کا کام، تو آپ کے دل میں کچھ بات کھٹکتی نہیں کھٹکتی؟ یار چل گناہ ہے، گناہ ہے مت کر. کھٹکتی ہے؟ اگر نہیں کھٹکتی تو ختم ہو رہا ایمان. کھٹکتی ہے تو کچھ باقی ہے. جو کھٹکتی ہے وہی چیز نماز کی طاقت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اب دیکھیں ذرا آگے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں ایک بات بتائی کہ ہم نے نبی کو امی کیوں رکھا. امی کا معنی جانتا ہے کیا معنی؟ جن کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا ان کو امی کہتے ہیں. دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُوَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ فرماتا ہے اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے
ولا تخطه بیمینک، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، کہ یہ لوگ شک میں پڑ جائیں. اگر لوگ جانتے کہ بھئی اللہ کے نبی تو پڑھے لکھے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ تو محمد نے بنا کر کے پیش کر دیا، اس کو لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، پرانی کتابوں کو اس نے پڑھ لیا گے، اور ان کتابوں کو دیکھ دیکھ کر کے پڑھ کے اس نے قرآن بنا کے پیش کر دیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، ہم نے نبی کو امی کیوں رکھا؟ تاکہ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ختم ہو جائے کہ یہ قرآن وہ لے کر کے آ رہا ہے جس کو تم جانتے ہو کہ صحیح ڈھنگ سے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، بل هو آیات بینات، بلکہ یہ واضح آیتیں ہو گئیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو علم والوں کے سینوں کے اندر محفوظ گئیں. یہ جو قرآن ہے اللہ نے اس کو محفوظ کہاں کر دیا؟ سینوں کے اندر. الحمدللہ دنیا کی کتنی طاقتیں اس کو مٹانا چاہے کوئی مٹا سکتی ہے. الحمدللہ ہمارے زمانے کے اندر کئی حفاظ موجود ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، اور آپ یاد رکھیں یہ اللہ کا معجزہ دیکھیں، اللہ کا کرنا دیکھیں، دنیا کے کسی مذہبی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، قرآن کا مل جائے گا، قرآن کا حافظ آپ کو مل جائے گا. اچھا، بعض مواقع پر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکھا. بھئی بعض مواقع پر باتیں آتی ہیں نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا، کچھ باتیں لکھی، تو پھر قرآن کی اس آیت سے کیا معاملہ بنتا ہے؟ دیکھیے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے لکھوایا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعجاز ہے. ایک کیا اعجاز ہے. اور اتنا تو ہم عام فہم جانتے ہیں کہ وہ تو نبی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جو ایک ان پڑھ ہوتا ہے جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ بھی سائن کرنا سیکھ لیتا ہے. سائن کرنا سیکھتا کہ نہیں سیکھتا؟ سیکھ لیتا ہے. اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو بہرحال جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکھا اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اعجاز تھا، گویا کہ اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر آپ سے وہ چیزیں لکھوا دی. اب آئیے ذرا دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اللہ فرماتا ہے لوگوں یہ دنیا کی زندگی سراسر کھیل اور تماشا ہے. کیا ہے؟ کھیل اور تماشا. تو پھر کھیل تماشا کیا نہیں ہے اللہ؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ آخرت کا گھر ہے جو ہمیشگی والا ہے، جو باقی رہنے والا ہے. دنیا اتنی رنگینیوں کے باوجود دیکھیں ذرا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے، دنیا کا بہت کچھ مل جائے، یاد رکھنا اس کا مقابلہ آخرت کے مقابلے میں کیسے گے؟ کوئی تم میں سے سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈالے، سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالے اور اس کے بعد نکالے، پھر دیکھے کتنا پانی آیا، کہ یہی دنیا ہے، یہ پوری دنیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ سمندر آخرت ہے. تو دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے. تم کماتے رہو کماتے رہو کماتے رہو، تم سوچو گے آخری عمر میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لوں گا، رات کو سو گے موت کا فرشتہ آئے گا، روح قبض کر کے لے جائے گا. وہ صبح تمہاری نہیں آئے گی، وہ صبح نہیں آئے گی. آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا پانی لیا ادھر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتا کیا بتایا؟ انسان کی زندگی کی خواہشات اور موت کی مثال دی. کیسے؟
یہ دیکھیں، یہ چوکور لکیر اللہ کے نبی نے کھینچی. 4 ڈنڈے والا ڈبہ دیکھا ہے نا، چوکور لکیر اللہ کے نبی نے کھینچی. یہ ایک بھجا، ہمارے یہاں بھجا کہتے ہیں نا ہندی میں، 2 بھجا، 3 بھجا، 4 بھجا. اب اللہ کے نبی نے کس طرح سمجھایا کہ دیکھیں ہر بھجا یعنی ہر لکیر کے پاس میں موت 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 موت، چاروں طرف موت. اور ڈبے کے اندر یہ انسان کی مصیبتیں گئیں، اگر اس سے بچ جائے تو یہ پکڑ لے گی، اس سے بچ جائے تو یہ پکڑ لے گی، اس سے بچ جائے تو یہ پکڑ لے گی. یہ نبی نے پورا سمجھایا کہ یہ انسان کی زندگی چل رہی ہے اور اس کی خواہشات کتنی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ خواہشات اس کی جا رہی ہے ڈبے سے باہر، اور موت نے کہاں پکڑا ہوا ہے. یہ معاملہ، اور آج ہمارا سارا کا سارا معاملہ دنیا کمانے کے اندر ہے، آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے. اس لیے ساتھیوں، دنیا کمائیں، ضرور کمائیں، لیکن آخرت کو مت بھولیں. آخرت سب سے بہترین جگہ ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے مدینہ کی سڑک پر. جاتے جاتے احد پہاڑ آیا. کہنے لگے ابو ذر یہ احد پہاڑ دیکھتے ہیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا کہ ابو ذر یہ احد پہاڑ تجھے دکھتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی دکھ رہا ہے. کہا کہ سن، اگر اللہ رب العالمین تیرے نبی کو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دے تو تیرا نبی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ تیرے نبی کی زندگی میں تیسرا دن آئے اور احد پہاڑ میں سے ایک ڈلی بھی تیرے نبی کے پاس موجود ہو، وہ سب کچھ خرچ کر دیں. یہ اللہ کے نبی ہے اور ہم تو بھر رہے ہیں، بھر جا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو بہرحال آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. اب آگے چل کے سورہ روم شروع جاتی ہے. کیا کون سورت؟ روم. روم جو ہے ایک سلطنت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ سلطنت کا. اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر کیا تھا کہ روم کی جو حکومت تھی وہ اہل کتاب تھی. اس زمانے کے اندر 2 قومیں سپر پاور تھی. آج کتنی ہیں؟ آج بھی خاص طور سے 2 مانی جاتی ہیں، امریکہ اور روس، امریکہ اور رشیا. اس زمانے کے اندر یہ دونوں طاقتیں تھیں، روم اور فارس. تو کیا ہوا؟ فارس کیونکہ یہ مجوسی تھے اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، تو مسلمان چاہتے تھے کہ اہل کتاب جیتے. مسلمان کیا چاہتے تھے؟ اہل کتاب جیتے. لیکن ہوا کیا کہ رومی ہار گئے. تو مشرکین، چونکہ وہ یہ بھی مجوسی اور یہ مشرک، دونوں محبت تھی، تو جب یہ ہار گئے تو مسلمانوں کو دھکا لگا، تکلیف ہوئی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اللہ فرماتا ہے الف لام میم، روم ہار گئے، مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض، مدینہ سے قریب کی زمین میں. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور اس کے بعد میں ان قریب وہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. دیکھیں ذرا، قرآن میں اللہ نے بتا دیا روم ہارے تو گئے لیکن کچھ سالوں میں یہ جیت جائیں گے، یہ جیتیں گے. اب کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگا لی کہ بھائی 5 سال میں جو رومی ہیں وہ جیت جائیں گے. اللہ کے نبی کے پاس میں آئے. اس وقت شرط حرام نہیں ہوتی، اس کو سن لینا، شرط لگانا اس وقت حرام نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کہ
یہ شرط لگی ہے. کہا کہ تو نے 5 سال کی کیوں لگائی؟ بز کا معنی 5 نہیں ہوتا، بز کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. کہا کہ تو سال بھی بڑھا دے اور عمر بھی بڑھا دے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور الحمدللہ 7-8 سالوں کے اندر الحمدللہ روم جیت گئے روم. اور آپ دیکھیں قرآن کی حقانیت بھی ثابت ہوئی، لیکن جن کو ایمان نہیں لانا تو وہ نہیں لائے. تو یہ معاملہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے روم کے غلبے کی پیشن گوئی اپنے نبی کو پہلے دے دی. اب آگے چلے ذرا. اللہ رب العالمین سورہ روم کے اندر کئی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، کئی نشانیاں. دیکھیں اللہ نے ایک بات کیا بیان فرمائی، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ توجہ دیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری بیوی کو بنایا، تمہاری جنس سے بنایا. اگر اللہ رب العالمین انسان کا جوڑا جانور کو بناتا تو کیسا لگتا؟ سپوز کریں آپ کی شادی کسی گدھی سے ہوئی تھی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی انسان کا جوڑا اللہ رب العالمین اگر جانور کو بناتا تو کیسا لگتا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر جوڑے کو جوڑے سے بنایا. اور دیکھیں شوہر اور بیوی کا رشتہ اتنا اعتبار والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی ایک نشانی قرار دے دیا کہ اس میں بھی نشانی ہے اللہ کی. کیسے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری بیوی بنائی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. سکون ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی سکون مذاق میں ہوتا ہے، کبھی سکون محبت میں ہوتا ہے، کبھی سکون باتوں میں ہوتا ہے. اور شوہر بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے ماشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے محبت رکھی ہے، ہر اعتبار سے. اب دیکھیں ایک صاحب ایک قصہ بتا رہے تھے شوہر بیوی کا کہ ایک مرتبہ ایک شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہو گیا. تو جو شوہر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے پارک میں. تو بیوی نے کہا کہ بھائی شوہر کو منانا ہے تو مذاق کریں تھوڑا سا. تو وہ وہاں پر چائے لے کے آئی اور سامنے کیا دیکھتی ہے کہ بھائی پیڑ کی ایک ڈال پر ایک چڑا اور چڑی بیٹھے ہوئے، چڑا اور چڑی دونوں بیٹھے ہوئے. چائے لائی، کہا کہ دیکھیں نا کس قدر محبت کر رہے ہیں چڑا اور چڑی. شوہر غصے میں تھا، اٹھ کے جو ہے برآمدے میں آ گیا. تو بیوی پھر پیچھے پیچھے آ گئی اور پھر اتفاق سے پھر وہ چڑا چڑی آ گئے. کہا پھر چھیڑنے لگے، کہا دیکھتے نہیں کس قدر محبت ہے. شوہر پھر غصے میں تھا، اوپر بالکنی میں آ گیا. اب بیوی نے کہا کہ بھائی کیا کریں، پھر چلی گئی بالکنی کے اندر اور چائے رکھی. کہا کہ اتنا خفا کیوں ہوتے ہیں آپ؟ اور پھر وہ سامنے چڑا چڑی موجود تھے. کہا دیکھتے نہیں ان میں کتنی محبت ہے. اب شوہر کہتا ہے کہ بیگم میں دیکھتا ہوں. کہا وہ چڑا تو وہ اکیلا وہی ہے لیکن چڑیا تیسری ہے. چڑا تو وہی ہے، چڑیا تیسری ہے. بیگم بھاگ گئی. تو یہ محبت ہوتی ہے آپس میں. اور دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ رب العالمین نے دونوں کے اندر محبت کو بھی رکھا اور رحمت کو بھی رکھا. محبت جوانی میں محبت ہے اور بڑھاپے کے اندر رحمت آ جاتی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیں، بڑھاپے کے اندر دونوں میں آپس میں وہ جو رحمت کا مادہ ہونا ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے. چھوٹی سی چوٹ آ جائے نا تو بیوی کو برداشت نہیں ہوتی، شوہر کو برداشت نہیں ہوتی کہ بڑھاپے کی عمر ہے اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے. تو یہ رحمت کا معاملہ ہو جاتا ہے.
اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا کی سب سے بہترین پونجی کیا ہے؟ کیا ہے؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ کیا ہے؟ نیک بیوی۔ اس لیے اللہ سے نیک بیوی مانگو، ہاتھ پاؤں کرنے والے نہیں، محبت کرنے والی مانگو۔ بہرحال اب آگے چل کے اللہ رب العالمین دیکھیں ایک بات تذکرہ کرتا ہے۔ کیا تذکرہ؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے زندگی میں آنے والے مراحل کو بتایا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد میں اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں اس طاقت کے بعد پھر کمزور بنا دیا۔ پھر انسان بچہ ہوتا ہے کمزور، گرتا پڑتا، ماں باپ سنبھالتے، پھر جوان ہو جاتا ہے طاقتور، پھر خود سب کو سنبھالتا ہے، اس کے بعد پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو بچے سنبھالتے ہیں۔ تو یہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے گئے جہاں سے انسان کو گزرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے۔ اب اس کے بعد میں سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان، اچھا لقمان کون تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، یا کوئی فرشتے تھے؟ بتائیں ذرا کون تھے؟ کون تھے بھائی؟ نبی؟ بتائیں ذرا کون تھے؟ رسول؟ جی ٹھیک ہے، حکیم تھے ماشاءاللہ، لیکن کون تھے؟ نبی حکیم تھے، رسول حکیم تھے؟ جی نہ نبی تھے نہ رسول تھے، فقط اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اتنے نیک تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی نصیحتوں کو ذکر کیا۔ اور یاد رکھیں ان کی پہلی نصیحت اپنے بچے کو کیا تھی؟ وہ سن لیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے، اللہ فرماتا ہے یاد کریں اس وقت کو جب لقمان علیہ الرحمٰن نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پہلی نصیحت، اور پھر کیا نصیحتیں کری؟ میرے بچے نماز کو قائم کرنا، میرے بچے لوگوں کو بلائی کا حکم دینا، میرے بیٹے لوگوں کو برائی سے روکنا، اکڑ کے مت چلنا، لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو مت پھلانا۔ اچھا بتائیں ذرا، اتنے سارے والد ہیں یہاں پر، بچے بڑے بڑے بھی ہو گئے، کوئی والد یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے بچے کو سورہ لقمان پڑھ کے سنائی ہو ترجمے کے ساتھ؟ ایک ہاتھ کھڑا کر دے ذرا، ایک کھڑا کر دیا اپنا ہاتھ۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم نے آج تک اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کری جو تربیت ہونی چاہیے تھی۔ چھوٹی سی صورت ہے سورہ لقمان، کاش اپنے بالغ بچوں کو بٹھا کر کے ایک باپ پڑھ کے سناتا کہ دیکھو میرے بچوں، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو تمہارا باپ بھی تمہیں کر رہا ہے۔ کرنا چاہیے، ہر ایک باپ کو کرنا چاہیے، سورہ لقمان پڑھ کے اپنے بچوں کو درس دینا چاہیے۔ اب چلیں آگے چل کے سورہ سجدہ شروع ہو جاتی ہے۔ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی مومنوں کی، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
وہ مومن تو وہ ہوتے گے جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے گے. یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے گے، خوفا و طمعا، ڈرتے ہوئے اور اللہ سے امید کرتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے ان کو جو رزق دیا کہ جو روزی دی گئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں تہجد کا عمل یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، ہم نہیں کر پاتے. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زندگی بھر کرتے رہے، کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. لیکن آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو فرائض کو بھولے بیٹھے، فرائض ہم سے ادا نہیں ہوتے. ہم تو رمضان کے نمازی ہیں، رمضان آیا نمازی آئے، رمضان گیا نمازی گئے. اور صفت اللہ نے یہ مومنوں کی بیان فرمائی کہ بستر ان کو بستر نہیں لگتا، ان کے پہلو بستر سے نہیں لگتے، اڑ جاتے گے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے کہ یا اللہ تعالیٰ جب تیرے پاس میں آئے تو تو ہمیں بہتر بدلا دے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ. اب آگے چل کے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے. سورہ احزاب دیکھیں، سورہ احزاب کے اندر ایک تو جنگ احزاب کا تذکرہ ہے. کون سی جنگ؟ غزوہ احزاب. کون سی ہجری میں ہوئی تھی؟ ہجرت کے کون سے سال ہوئی تھی؟ سن 5 ہجری کے اندر، سن 5 ہجری کے اندر. اور جانتے ہیں یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ یہودیوں کی سازش. اللہ کے نبی نے جب ان کو بنی نذیر قبیلے سے نکالا، خیبر میں گئے، وہاں جا کے آباد ہوئے اور مشرکین کو ورغلایا، اور کچھ قبیلے جو مسلمانوں کے ساتھ تھے، مسلمانوں سے لڑتے نہیں تھے، ان کو بھی اکٹھا کیا اور مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. سارے مسلمان مدینہ کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی کو ایک صحابی نے مشورہ دیا. جب اللہ کے نبی نے مشورہ طلب کیا بھائی کیا کرنا چاہیے، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اب خندق کھودیں. خندق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گڈھے. صحابی کا نام کیا تھا جنہوں نے مشورہ دیا تھا؟ کیا تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا. اللہ رب العالمین نے ان کے مشورے میں طاقت رکھی، گڈھے کھودے، مشرکین آ نہیں پائے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اللہ فرماتا ہے جب وہ تمہارے اوپر سے آ رہے تھے، تمہارے نیچے سے بھی آ رہے تھے، اور تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے یہ گمان کر لیا تھا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب تو ہماری کڑی آزمائش ہو گئی اور ہمیں سخت زلزلوں میں، شدید زلزلوں میں سزا دی گئی. سخت آزمائش تھی مسلمانوں کی، ہر طرف سے گھیرے ہوئے. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ کلیجے منہ کو آ گئے تھے. لیکن اس وقت بھی اللہ فرماتا کہ جو منافقین تھے وہ تو بہانہ لینے کے بھاگ رہے تھے، ڈر ڈر کے بھاگ رہے تھے، لیکن جو مومنین تھے وہ سچے تھے، وہ رکے ہوئے تھے. کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ہم ثابت قدم رہیں گے. اور اللہ نے کیا مدد بھیجی؟ اللہ نے ہوائیں چلائی، تیز ہوائیں چلائی، اس قدر ہوائیں چلی کہ جانور رسیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے بھاگے، ہانڈیاں الٹ گئی، جتنے مشرکین تھے سب دوڑ دوڑ کے بھاگے. اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک نائیے سے فتح عطا کر دی، مشرکین چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک مسئلہ اسی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا لے پالک بیٹے کا. کس کا؟ لے پالک بیٹے کا.
کہ جو تمہارے گود لیے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں وہ تمہارے اپنے بچے نہیں ہوتے. ہاں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, کسی کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا, اس نے بھائی کا لے لیا, سالے کا لے لیا, جوائی کا لے لیا اور اپنا نام لکھا دیا. دیکھیں آپ پال لیں, پرورش کر لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن نام تو باپ کا ہوگا. نام کس کا ہوگا؟ نام جو حقیقی باپ ہے اسی نام سے بچے کو جانا جائے گا, کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. تم ان بچوں کو, ان لے پالک بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں پتہ نہیں کہ ان کا باپ کون ہے, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. کون ہے؟ دینی بھائی. اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لے پالک بیٹے بن گئے تھے, کیا نام تھا ان کا؟ زید. قرآن میں ایک صحابی کا نام آیا ہے. کتنے صحابی کا نام آیا قرآن میں؟ ایک. اور ان کا نام کیا ہے؟ زید. ایک ہی قرآن میں صحابی کا نام ہے اور وہ نام ہے زید. تو زید رضی اللہ عنہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ زینب بنت جہش. اب کیا ہوا؟ ان کی نہیں بنی ان کی, تو اللہ رب العالمین کو یہ رسم ختم کرنی تھی. تو طلاق کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا نکاح آسمان پر ان سے کرا دیا. اس لیے زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھی, جب بات چلتی نا عورتوں میں, کہا کہ تم تو وہ ہو جن کا نکاح دنیا میں ہوا, میرا تو آسمانوں میں ہوا, میرا تو آسمانوں میں ہوا. تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ, لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی لے پالک بیٹیاں جو ہیں سگے بیٹوں کی طرح کے, سگی بہو سے طلاق کے بعد میں نکاح نہیں کر سکتے, یعنی جو سسر گئے وہ نکاح نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے یہ قانون توڑوایا کہ نہیں, جو لے پالک بیٹے گئے وہ سگے بیٹوں کی طرح نہیں ہے, اور یہ قانون اسلام میں نہیں چلے گا. اور اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی کا نکاح ان کی لے پالک بہو سے کروایا, کیونکہ وہ حقیقی بہو نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں, اور الحمدللہ بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہ رات عبادت کی رات ہیں. اور خصوصاً یاد رکھیں کہ جب ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات کو پاؤں تو کیا پڑھوں, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ عائشہ تو یہ پڑھا کر, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف فرما دے. تو بہرحال اس رات کو عبادت میں گزاریں, زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا ہے, اور کوشش کریں کہ قرآن پڑھنے کے اندر, تلاوت کرنے کے اندر, دعائیں پڑھنے کے اندر, ذکر و اذکار کے اندر آپ کی رات گزریں. اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ کوشش کریں کہ رات ابھی اعتکاف سے باہر گزاریں, کیونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی 20ویں رمضان کو مسجد میں آ جاتے, پوری رات مسجد میں گزارتے اور صبح فجر پڑھنے کے بعد میں اعتکاف میں داخل ہوتے تھے. تو آپ لوگ جن کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے ماشاءاللہ وہ بیٹھیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ بھی ایک بڑی سنت ہے, بیٹھنا چاہیے. تو ابھی آپ اعتکاف سے باہر رات گزاریں, پوری رات عبادت میں گزاریں, اور صبح فجر پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے اعتکاف میں داخل ہو جائیں. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے, اسلام میں زندہ رکھیں, خاتمہ فرمائے, ایمان پر فرمائے, آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.